بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 133 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حکمت کا مفہوم اور حکمت کا اطلاق پڑھیں گے۔ یہاں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا خواتم السور اعلی منہج الفرامین، اس کے تحت جو ہے وہ اواخر السور بجوامع الکلم و منابع الحکم، یہ منابع الحکم جو فرمایا ہے کہ جو اس کا حکمتوں کے پر حکمت کلام جو ہے اس پر جو ہے صورتوں کا اختتام کیا، تو اس حکمت سے کیا مراد ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا اطلاق کیا ہے، آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے۔ حکمت کا مفہوم یا حکمت کا معنی جو ہے وہ ہے دانائی، سمجھ کی باتیں اور حق کے موافق گفتگو، یعنی جو حق کے موافق گفتگو ہو اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ علامہ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحکمت ہی الاصابۃ فی العمل والقول، یعنی قول و عمل میں درستگی حکمت کہلاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکمت قلب کی روشنی اور نورانیت کا نام ہے، جس سے اشیاء کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی دل کی روشنی اور نورانیت جس سے اشیاء کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔ نور فی القلب یدرک بہ الاشیاء کما تدرک بالبصر، جیسے آنکھوں سے اشیاء کا ادراک ہوتا ہے، اس طرح دل سے جو جن چیزوں کا ادراک ہوتا ہے وہ حکمت کہلاتی ہے۔ تو اسی طرح حکمت الہیہ وہ ہوتی ہے کہ اشیاء کو نہایت درست طریقے پر ایجاد کرنا اور انسان کی حکمت موجودات کو پہچاننا اور نیک کاموں کی انجام دہی جو ہے یہ حکمت انسان کی حکمت ہے۔ حکمت الہیہ کا مطلب ہے اشیاء کو درست طریقے پر ایجاد کرنا۔ حکمت جو ہے یہ حکم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے الفصل بین الحق والباطل، یعنی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز جو ہے وہ حکمت کہلاتی ہے۔ یہ تو حکمت کا مفہوم ہو گیا کہ انسانی حکمت اور حکمت الہیہ کیا ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے، کیا اس کا مطلب اور معنی ہے۔ اس کے بعد ہے حکمت کا اطلاق۔ حکمت کا اطلاق جو ہے وہ تین طرح کے اطلاقات ہیں حکمت کے۔ نمبر ایک، عقل و فہم، ذوق و وجدان کی وہ حقیقت جس کے ذریعے تجربہ و استقراء کی دلیل و برہان اور غور و فکر کے بغیر منکشفانہ طور پر خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان تمیز حاصل ہو جائے، یہ جو ہے وہ فطری استعداد کیا کہتے ہیں اس کو، قلبی نورانیت کا نام حکمت ہے۔ یعنی حکمت کا اطلاق ان دلائل اور براہین پر ہوتا ہے اور جن کے اندر غور و فکر کے بغیر جو ہے وہ خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان جو ہے وہ تمیز حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ دلائل اور براہین ہے یا جن کے ذریعے سے جو ہے وہ حق و باطل کے درمیان تمیز حاصل ہوتی ہے۔ یا پھر اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خیر و شر کے درمیان تمیز کی فطری استعداد اور قلبی نورانیت جو ہے وہ حکمت کہلاتی ہے۔ حکمت کا اطلاق خیر و شر کے درمیان تمیز کی جو فطری استعداد ہوتی ہے انسان کے اندر اور جو قلبی نورانیت ہوتی ہے، دل کے اندر جو نورانیت ہوتی ہے، اس کا نام حکمت ہے۔ ایک اطلاق تو اس کا یہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جیسے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکمت سے جو ہے وہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جس کو حکمت دیتا ہے اس کو بہت بڑی خیر کثیر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو حکمت کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر فرمایا ہے۔ اب اس میں ذوق کی سلامتی اور قلب کی نورانیت سے یہی مراد ہے، یعنی جو فطری استعداد جو فرمایا اور اس طرح قلبی نورانیت کا فرمایا، تو اس سے یہ والی حکمت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں بیان فرمائی ہے۔ یعنی اس کی کامل ترین حقیقت جو ہے وہ حکمت نبوی یا وہ نور نبوت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یا قلب مبارک میں ودیت فرمایا، لیکن حسب استعداد اس کے مختلف مراتب دوسرے بنی آدم کو بھی مل سکتے ہیں۔ یعنی حکمت کا جو کامل فرد ہوگا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں ودیت فرمائی ہے، لیکن حسب استعداد اس کے مختلف درجات ہیں اور مختلف مراتب ہیں جو دوسرے بنی آدم کے افراد کو بھی مل سکتے ہیں اور ملتے رہے ہیں، جیسے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ فرمایا گیا۔ تو اب ہر کسی کو مومن کو جو ہے وہ حکمت عطا کی گئی ہے، جس کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے یہ وہی حکمت ہے جو انسان کے دل میں جو ڈالی جاتی ہے اور جس سے دل منور ہو جاتا ہے۔ ایک اطلاق تو حکمت کا یہ ہے۔ دوسرا اطلاق یہ ہے کہ وجدان صحیح اور ذوق سلیم کے عملی آثار اور نتائج، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ یعنی اچھے اعمال و اخلاق اور اچھی باتیں جن کو انسان تمیز خیر و شر کی فطری استعداد کی وجہ سے اختیار کرتا ہے، یعنی ایسا وجدان صحیح اور ذوق سلیم کے جو عملی آثار اور نتائج ہوتے ہیں وہ اچھے اعمال اور اخلاق کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اچھی باتوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اپنی فطری استعداد کی وجہ سے خیر و شر کے درمیان جو ہے وہ تمیز کر سکتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو وہ اپنے ایک ذوق سلیم سے اور اپنے وجدان صحیح سے وہ اس کو اختیار کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين یہاں سے لے کر آیت نمبر 23 سے 38 تک جو ہے وہ 17 آیاتوں کے اندر توحید، والدین کی اطاعت اور تعظیم جیسے 15-16 اعمال و اخلاق ذکر کیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت میں سے ہیں۔ اب مشار الیہ وہ احکام مذکور ہیں جو کہ آیات کے اندر مذکور ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ذوق سلیم اور وجدان صحیح کا جو عملی نتیجہ اور عملی اثر ہے وہ اچھے اخلاق اور اچھے باتوں اور اچھے اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، تو وہ حکمت ہے، جیسے کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ۔ بہرحال اس کا مطلب یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے جیسے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کا ترجمہ عقل کے کام سے کیا، یعنی عقل کا کام جو ہے وہ حکمت کہلاتا ہے۔ علامہ عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ علم و حکمت اور تہذیب و اخلاق کی باتیں جنہیں عقل سلیم قبول کرتی ہے، اسی مناسبت سے حکمت کا معنی وہ دانائی کی بات اور کام سے جو ہے وہ کرتے ہیں، یعنی دانائی کی بات اور کام جو ہے وہ حکمت کہلاتا ہے۔ تو تہذیب اخلاق کی باتیں بھی جو ہے وہ اسی علم و حکمت کی ہی وجہ سے عقل سلیم جو ہے وہ قبول کرتی ہے۔ یہ دوسرا اطلاق ہے وجدان صحیح اور ذوق سلیم کے عملی آثار اور نتائج۔ اس کا تیسرا اطلاق ہے شریعت کے اسرار و رموز اور اس کی غیبی علتیں، اس پر حکمت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ چیزوں کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے جس کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ آنکھ، کان، ناک جو ہے وہ یہ جو حواس خمسہ ہیں اس سے اس کا ادراک ہوتا ہے۔ پھر ان ظاہری صورتوں کی ایک حقیقت مستورہ ہوتی ہے، ایک چھپی ہوئی حقیقت ہوتی ہے جس کے ادراک کے لیے دل و دماغ کی فراست اور ذکاوت اور قلب و روح کی نورانیت درکار ہوتی ہے، جس کا ضمیر جتنا روشن ہوتا ہے حقائق مخفیہ کا سمجھنا اس کے لیے اتنا ہی سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو احکام شرعیہ کی ایک عملی اور ظاہری صورت ہے جس کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، اور پھر ان احکام کی گہرائیوں میں کچھ مخفی حقائق ہیں، ان حقائق مستورہ تک جو ہے ان احکام کے تک پہنچنا جو ہے وہ حکمت کہلاتا ہے، یعنی ان کے اسرار اور رموز اور اس کی غیبی علتیں تلاش کرنا، اس کی گہرائیوں میں جو مخفی حقائق ہیں ان تک پہنچنا جو ہے وہ حکمت کہلاتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ میں حکمت کا جو معنی کرتے ہیں وہ طے کی باتیں، یعنی جو گہرائی کی باتیں ہیں
وہ اس سے کرتے ہیں، یعنی وہ اسرار و رموز اور مخفی جو باتیں ہیں، حکمت سے مراد وہ رموز مخفی اور اسرار و رموز اور مخفی علتیں جو ہیں وہ مراد ہیں حکمت سے. یہ اس کا تیسرا اطلاق ہو گیا. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حکمت کے معنی، مفہوم اور اس کا اطلاق تفصیل سے پڑھا ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. حکمت کا مفہوم واضح کریں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میں شیخ الہند رحمہ اللہ نے حکمت کے کیا معنی کیے ہیں، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.